کسی کو پکارو تو اس کے آبا و اجداد کے نام سے اس کو پکارو۔ جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو اہل بیت کا ذکر بڑے ذوق و شوق سے لوگ سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں، اور اپنی اپنی مرضی کی پسندیدہ شخصیات کا ذکر ہوتا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیاں بھی حضور کی اہل بیت ہیں۔ آج ہم نے ان کا ذکر سننا ہے اور انتہائی مختصر انداز میں بات کروں گا تاکہ ہم اپنے وقت کے اندر آپ کی تمام صاحبزادیوں اور آپ کے تمام صاحبزادوں کا ذکر خیر سن سکیں۔ آج ہم نے جن صاحبزادیوں اور صاحبزادوں کا ذکر سننا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ان میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد شامل نہیں ہے جن کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ قرآن مجید میں وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ کہہ کر یاد فرمایا۔ یہ کون ہے کہ کسی ایسی خاتون سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا جو پہلے سے شادی شدہ تھی، طلاق یافتہ تھی یا بیوہ تھی، ان کے پہلے سے بھی بچے تھے، تو جب ان کا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو وہ بچے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے سائے تلے آ گئے۔ ان کا ذکر نہیں ہم کر رہے، ہم صرف آپ کی اس اولاد پاک کا ذکر کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نورانی وجود پاک کا حصہ ہے۔ اس میں ساری کتب شیعہ اور کتب اہل سنت، کوئی صاحب میرے پاس حوالہ مانگے گا تو میں اللہ کے فضل و کرم سے شیعہ کتب کی بھی ساری کتابوں کی فوٹو کاپیز لے کے آیا ہوں تاکہ اگر کوئی چاہے تو میں اس کو اب کتابیں اتنی بڑی ہیں تو اٹھائی تو نہیں جا سکتی، تو اس کی فوٹو کاپیز میرے پاس موجود ہیں۔ ملا باقر مجلسی سے لے کے اوپر تک اور نیچے تک سب اہل تشیع کے بڑے بڑے ائمہ محدثین اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 ہیں۔ کتنی بیٹیاں ہیں؟ یہ بھی لگانا ہے، یہ آواز ٹھیک ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، دے دیں، ٹھیک۔ 4 حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں اور 3 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی ہیں، اور ان کے بالترتیب نام پہلے سب سے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بعد حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، پھر سیدہ رقیہ ہے، پھر سیدہ ام کلثوم ہے، پھر سیدنا عبداللہ ہے، پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور سب سے آخر میں حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 7 بچے ہیں، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ 6 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیاں، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن انور سے ہیں، اور ایک آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن انور سے ہیں۔ یعنی آپ کے جو 6 بچے ہیں یہ سب مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کے آخری شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی تھوڑی سی زندگی کے احوال بتانے ضروری ہیں تاکہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ چلے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹوں کی زندگی کا تعارف کیا ہے، اور آپ کی بیٹیاں کس کس زندگی کے حال سے گزر کر کہاں تک پہنچی تھی۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا قاسم ہیں،
جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لقب مبارک ابو القاسم تھا، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہوا تھا کہ میرے نام پہ تو نام رکھ سکتے ہو لیکن میری کنیت پہ کنیت نہیں رکھ سکتے۔ یہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں 3 روایات ہیں۔ نمبر 1، 17 ماہ کی عمر میں وصال فرما گئے۔ نمبر 2، 24 ماہ کی عمر میں 2 سال کی عمر میں وصال کر۔ نمبر 3، اتنے بڑے ہوئے کہ عرب میں بچہ خود گھڑ سواری کر سکتا، لیکن یہ جو مورخین ہیں وہ اس قول کو ضعیف قول سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، یہاں 17 ماہ کی بات ہے، یہاں 2 سال کے بیٹے ہوئے تھے تو وصال فرما گئے۔ پھر اس کے بعد آپ کی شہزادی ہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے سب سے بڑی بیٹی ہے، اور ان کے ساتھ جو پیار اور محبت ہے اور جو شفقت ان کو ملی وہ انہی کا خاصہ ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے یہ پیدا ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہی۔ اس وقت 2 ہی معاملات تھے، یہاں معاش تھا، یہاں غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی تھی، اور باقی جو وقت ہوتا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کی تربیت فرماتے تھے۔ تو ان کو بڑا لمبا عرصہ تربیت کا ملا۔ جب یہ کچھ تھوڑی سی سمجھداری والی عمر کی طرف گئیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرف سے بھی شفقتیں ملی، اور آپ کی اماں جان حضور سیدہ خدیجہ کی طرف سے بھی شفقتیں ملی اور تربیت ملی۔ تو معاشرے میں سیدہ زینب ایک سلجھی ہوئی نوجوان لڑکی کی صورت میں نمودار ہے، اور جس معاشرے میں اس طرح کی بچیوں کے اندر خوبصورت کوالٹیز ہوتی ہیں وہاں لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اپنے بچوں کے رشتے کرتے ہیں۔ تو آپ کی سگی بہن سیدہ خدیجہ کی سگی بہن حالہ، ان کے بیٹے ہیں ابو العاص بن ربی۔ تو سگی خالہ نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ زینب کا رشتہ میرے بیٹے ابو العاص سے کر دیں، اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اتنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعدار اور وفادار تھی، صرف مال ہی حضور پاک کی خدمت میں خرچ نہیں کیا بلکہ ایسے سیدھی کھڑی رہتی حضور پاک کے حکم کے انتظار میں، آپ حکم فرمائیں تو میں اس کی بجا آوری کروں۔ تو اپنی سگی بہن سے کہا کہ تیرا بیٹا اگرچہ بہت اچھا ہے اور میرے دل کے قریب ہے، لیکن میں رشتے میں ہاں تبھی کروں گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت عطا فرما دیں۔ اگر کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، میں امین ہوں، اور جس سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے وہ بھی عرب میں امین مشہور ہے۔ ابو العاص بن ربی ابھی اسلام نہیں آیا، اسلام سے پہلے ہی امین ہے، دیانتدار ہے، شرافت والے، طاقت میں بھی بڑے بے مثال تھے، لیکن اپنی شرافت کو غالب کیا ہوا تھا۔ رشتہ ہو گیا، نکاح بھی ہو گیا، رخصتی ہو گئی، تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ کے گھر، اپنے شوہر کے گھر رخصت ہو کر چلی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت زینب کو یکے بعد دیگرے 2 بچے عطا فرمائے۔ یہ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ایک ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی اور دوسری ہیں سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے اور ایک نواسے، اور ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفقت پہلا مرکز تھا۔ اب جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ابو العاص بن ربی سے ہوئی اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو یہ جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں بڑے غور سے سننی۔ ہمارے ہاں عام مشہور ہے، ہمارے ہاں
عام مشہور ہے کہ جب پوچھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے کون مسلمان؟ تو کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں. کہتے ہیں عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ مسلمان، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق مسلمان، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ مسلمان ہوئے، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ مسلمان ہوئے. تو بیٹیوں کا پورشن ہی کھا جاتی ہے سارے. جبکہ حدیث میں جہاں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ایمان کا ذکر ہے اس کے بالکل متصل یہ جملہ لکھا ہوا ہے فلما اکرم اللہ رسولہ بنبوتہ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کرنے کے ساتھ عزت و تکریم عطا فرمائی، اسلمت بہ خدیجۃ و بناتہ، تو جو ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئی تو آپ کی ساری بیٹیوں نے بھی اسی وقت کلمہ شریف پڑھ لیا. آپ کی بیٹیاں کلمہ پڑھنے میں حضرت ابو بکر صدیق سے بھی مقدم ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بعد میں کلمہ شریف پڑھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جا کے غار والا سارا منظر بتایا اور بتایا اس طرح مجھے حکم ملا، آپ نے خود بھی کلمہ شریف پڑھا اور آپ کی ساری بیٹیوں نے بھی کلمہ شریف پڑھا. بیٹیوں کا پورشن ہی لفظ ہی غائب ہو جاتا، بیٹیوں کی بات ہی کوئی نہیں کرتا. حالانکہ یہ اول ایمان والی والسابقون الاولون میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں شامل ہوتی. لیکن ہم ظلم و ستم کے مارے ہوئے وہی سناتے ہیں جو سنتے ہیں، جبکہ حدیث شریف میں آپ کی بیٹیوں کا ایمان و اسلام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ ہے. اب آپ کو یہ بڑا ایک امید کا چاند نظر آ رہا تھا کہ اول مسلمانوں میں میرے شوہر ابو العاص بھی مسلمان ہو جائیں، کیونکہ بڑی وابستگی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بڑی محبت تھی. لیکن جب آپ کے شوہر ابو العاص تجارت سے واپسی آئے تو کہا کہ میرے ابا جان نے اعلان نبوت فرمایا. باہر چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، ان سے پوچھا آپ نے اعلان نبوت فرمایا؟ آپ نے فرمایا. تو کوئی کلمہ نہیں پڑھا، نہ صرف کلمہ پڑھا نہ پڑھا، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مذہب کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کی، جس سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دکھی ہوئی کہ یہ کیسا امین ہے. پھر ابو العاص بن ربیع نے سیدہ زینب سے پوچھا کہ تو نے میرے سے پہلے کلمہ کیوں پڑھ لیا، پوچھا کیوں نہیں مجھ سے؟ تو آپ فرمانے لگی میں نے اپنے ابا جان کی زندگی دیکھی ہوئی ہے، جب آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا تو میں کیسے آپ کا انکار کر دیتی، میں نے تو اس لیے کلمہ پڑھا. اب ایک بیوی مسلمان ہے، شوہر اس کو مسلمان، اور یہ مسلمان نہیں ہوئے، ایک لمبا عرصہ نہیں مسلمان، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو سوشل بائیکاٹ ہوا شب ابی طالب میں، اس میں بھی یہ مسلمان نہیں. پھر آپ ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، تب بھی مسلمان نہیں ہوئے. جب بدر کا غزوہ ہوا تو یہ مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ کی جماعت میں لڑے. ابو العاص بن ربیع اپنے سسر کے خلاف کھڑے، مسلمانوں نے فتح پائی، یہ قیدی بن گئے. جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کے فیصلے سنے، سب کی رائے سنی، تو آپ نے پھر اس پہ عمل فرمایا کہ تاوان دو اور جو پیسے دیتا ہے اس کا بدلہ ہم آزاد کر دیں. یہ آواز سیدہ زینب کو مکہ المکرمہ میں پہنچائی گئی کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ابو العاص بن ربیع آزاد ہو جائیں، آپ کے شوہر آزاد ہو جائیں، تو تاوان بھیجیں. تو انہوں نے تاوان میں ایک ہیرے کا اور موتیوں کا ہار بھیجا اور ساتھ میں پیسے بھیجے. جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کنانہ بن ربیع حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیور اور ابو العاص بن ربیع کا چھوٹا بھائی ہار لے کے آیا
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ یہ وہ ہار تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کے وقت ان کو منہ دکھائی کے طور پر دیا تھا۔ اس کو پہچانتے تھے، خود خریدا ہوا تھا۔ تو جب بیٹی کے شوہر کے لیے وہ تاوان کی صورت میں آیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ تو آپ نے فرمایا جس طرح ہم نے غریبوں کو بے سر و سامانی کے عالم میں موجود قیدیوں کو کوئی پیسہ لے کے بغیر معاوضے کے چھوڑ دیا، ہم ابو العاص بن ربیع کو بھی بغیر معاوضے کے چھوڑ دیں، جاؤ ہم نے تمہیں چھوڑ دی۔ لیکن فرمایا ایک بات اور ماننی پڑے گی۔ عرض کی حضور کیا بات؟ فرمایا ہم نے بڑا وقت دیا تجھے، تو مسلمان نہیں ہوا، اب ہماری بیٹی واپس کر۔ مکہ جا کے ہماری بیٹی واپس بھیج دی، اب ہم دونوں کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے۔ ابو العاص واپس گئے اور کنانہ بن ربیع کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ ان کو جا کے مدینہ المنورہ چھوڑ۔ اب کافروں کے لیے یہ بڑی تذلیل تھی کہ دن دہاڑے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وہ مکہ سے نکل کے جا رہی اور ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ انہوں نے حضرت سیدہ زینب کے اوپر حملہ کر دیا، عاص بن وائل نے حملہ کر دیا۔ اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے بچے کے ساتھ امید سے تھی، معاملات خراب ہو گئے۔ ابو سفیان نے حکمت کا کام کیا اور اس نے آ کے ابو العاص بن ربیع کے بھائی کنانہ بن ربیع سے کہا کہ دیکھو تم لڑکی لے گئے تو ہماری بدنامی ہوگی کہ دن دہاڑے اتنے طاقت والے لوگوں سے یہ اکیلا نوجوان لڑکی لے کے چلا گیا۔ ایسا کرو، یہ بیمار ہو گئی ہیں، ان کو عارضہ لاحق ہو گیا، یہ سفر نہیں کر سکتی، میں ان کو واپس لے جاتا ہوں، میری اپنے علاقے میں عزت بچ جائے گی کہ میں صلح کروا کے معاملہ طے کر کے لڑکی لے آیا ہوں۔ اب پھر جب ان کی صحت صحیح ہو تو رات کے وقت میں ان کو ہجرت کروا دو۔ ابو سفیان واپس لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اپنے نمائندے بھیجے ہوئے تھے، حضرت زید بن حارثہ اور ابو رافع۔ فرمایا آپ مقام یاجج پہ چلے جائیں، کنانہ بن ربیع وہاں تک میری بیٹی سیدہ زینب کو لے کے آئے گا، آگے سے پھر آپ نے ان کو مدینہ المنورہ لے کے آنا۔ اب وہ کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار تھے، کتنے دن سیدہ زینب نہیں آئیں تو وہ وہاں پہ کھڑے پہرا دیتے رہے کہ حضور پاک نے فرمایا تھا مقام یاجج میں میری بیٹی آئیں گی تو آپ نے ان کو لے کے آنا۔ اب وہ 4 دن نہیں آئی تو وہی کھڑے رہے، 10 دن نہیں آئی تو وہی کھڑے رہے۔ اگر وہ مہینوں بھی نہ آتی تو حضرت زید بن حارثہ اور ابو رافع دونوں وہیں حضور کی بات پہ پہرا دیتے رہتے۔ جب وہ صحت مند ہوئی تو رات کے وقت پھر وہاں سے ان کو گزارا گیا اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ چلے۔ ادھر جب معاملہ ٹھنڈے ہوئے، ابو العاص بن ربیع نے اعلان کیا، کیونکہ یہ تاجر تھا، اس نے کہا میں نے جانا ہے شام کی طرف، تو کسی نے سامان منگوانا ہے تو پیسے دے دو۔ اس وقت ہر بندہ تجارت کے لیے نہیں نکلتا تھا، جو قافلے نکلتے ہوتے ان کو پیسے دے دیے جاتے، وہ سامان لے آتے، کرایہ لے لیتے تھے۔ ابو العاص اس طرح کے سارے کام کرتا تھا۔ سامان تجارت لا کے جب شام سے گزرتا وہ مدینہ المنورہ سے گزرا تو مسلمانوں کو چھیڑ چھاڑی کے بدلے میں سزا یہ مسلمانوں نے دی، سارا مال لوٹ لیا اور مال لوٹ کے اپنے اپنے گھروں میں لے گئے۔ بڑا سیانا آدمی تھا، سمجھتا تھا کہ اپنی عزت کو کیسے بچانا ہے۔ خیال آیا کہ اگر میں بغیر مال کے گیا تو لوگوں نے کہنا ہے اب تو امین نہیں رہا، تیرا جو لقب ہے وہ ختم ہو۔ تو مکہ جانے کی بجائے رات کے اندھیرے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا، اپنی بیوی کے پاس، اور کہنے لگا مجھے پناہ چاہیے آپ سے۔ آپ نے پناہ دے دی۔ جب نماز فجر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں آپ نے تکبیر تحریمہ کی تو سیدہ زینب نے اپنے حجرے سے آواز دی کہ لوگوں سنو، میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں، میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دے دی۔ یہ ایک بات کہہ کے اندر چلی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آواز میں نے سنی تم لوگوں نے بھی سنی؟ عرض کی حضور ہم نے بھی سنی۔ تو فرمایا سنو، یہ تو میری بیٹی ہے نا، اگر مسلمانوں کا عام بندہ بھی
کسی کو پناہ دے دے تو اس کو وہی عزت ملتی ہے جو خاص بندے کو پناہ دینے سے ملتی ہے۔ ابو العاص کا جس نے مال لیا وہ سب واپس کرو، مال واپس ملا، یہ سارا مال اکٹھا کر کے مکہ المکرمہ جن کا پیسہ لیا ہوا تو ان کو دے دیا، اور سب کو اکٹھا کر کے کہا، کہنے لگا میں تو مسلمان اسی وقت ہو گیا تھا جب مسلمانوں نے مدینہ المنورہ میں میرا مال واپس کیا تھا، لیکن میں نے وہاں اسلام کا اعلان اس لیے نہیں کیا کہ میں اعلان کرتا تو پھر میرا وہاں سے آنا مشکل تھا، پھر میں مکہ المکرمہ میں بھی آ کے اعلان نہیں کر سکا، اس لیے کہ میں نے جس سے بھی بات کی کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، اس نے مجھے یہی کہا کافروں کا مال تیرے لیے جائز ہے۔ کہا میں اس لیے اپنے ایمان کا اعلان نہیں کر سکا کہ اگر میں نے اعلان کر دیا تو یہ نہ ہو کہ میرے امین ہونے میں شک کیا جائے کہ لوگوں کا مال لوٹنے کے لیے اس نے ایسا کر دیا۔ کہا اب میں نے تمہیں مال دے دیا، اب تم لوگوں نے سب نے اپنا اپنا مال لے لیا، اب میرے ذمہ کسی کا کوئی مال نہیں ہے۔ تو فرمایا سنو مکے والو، میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا۔ پھر اس جگہ جا کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، پھر یہ مدینہ المنورہ گئے اور انہوں نے جا کے بارگاہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کی حضور میں کلمہ پڑھ لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا نکاح نہیں پڑھایا، نیا نکاح نہیں پڑھایا، اسی پرانے نکاح کو دوبارہ تجدید نکاح نہیں کی بلکہ اپنی صاحبزادی ابو العاص کے ساتھ پیش تھی۔ تو دو آپ سے شہزادے ہوئے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ، ان کی مدینہ المنورہ میں آمد ہوتی ہے 3 ہجری میں، 7 میں یا 8 میں یہ وصال کر جاتی، 7 میں یا 8 میں ان کا وصال ہو جاتا، اور ان کے شوہر جو ابو العاص ہیں ان کا دور صدیقی میں 12 ہجری میں وصال ہوتا۔ اب جو ان کی بیٹی اور بیٹا ان کا بچپن میں فوت ہو گیا، جو ان کی بیٹی ہے بی بی امامہ، انہوں نے بڑی لمبی عمر پائی، جوان ہو گئی۔ ادھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا زندگی کا معاملہ حضرت فاطمہ الزہرا سے طے پایا، وہ کیسے ہوا وہ بھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اب جب یہ ساری صورتحال ہو گئی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا میں ایک آپ کو قانون بتاتا چلوں پھر میں اس کے بعد آگے بات کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادیاں سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، جس کے نکاح میں رہی، جس کے نکاح میں، جب تک نکاح میں رہی ان مردوں کے لیے دوسرے نکاح کی اجازت نہیں تھی۔ ان مردوں کے لیے دوسرے نکاح کی کیوں نہیں اجازت تھی؟ علماء نے لکھا اس لیے کہ جب ایک عورت کے ساتھ دوسری عورت بطور سوکن آ جاتی ہے اور پھر سوکنوں میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اور جب اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو کہتی ہے تیرا پیو انجدہ، وہ کہتی تیرا پیو انجدہ۔ تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ اللہ نے سوکن پسند نہیں کی کہ کوئی میرے محبوب کی طرف انگلی نہ اٹھا دے، اس لیے کوئی سوکن پسند نہیں کی، بالکل پابندی تھی، بالکل پابندی تھی کہ جب تک میری بیٹی نکاح میں ہے آپ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ کے قریب ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا وقت آخر ہے، آپ نے میرے بعد نکاح کرنا ہے، پابندی ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے جو میری بڑی بہن ہے سیدہ زینب، ان کی جو بیٹی ہے نا امامہ، آپ نے نکاح ان سے کرنا ہے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں۔ پہلے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی بنی، پہلی بیوی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، ان کے وصال کے بعد سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت فرمائی، جس طرح سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنی وفات پہ مجھے آپ کے ساتھ نکاح کرنے کا کہا نا، اب میں اپنی وفات کے قریب آپ کو کہہ رہا ہوں میرے بعد آپ نے مغیرہ بن نوفل سے نکاح کرنا۔ یہ حضور پاک کی نواسی ہیں، مغیرہ بن نوفل سے نکاح کرنا۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد، سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
مغیرہ بن نوفل سے نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی ایک لڑکا یحییٰ نامی عطا فرمایا. یہ ہے سارا سیرہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیچے تک شجر، اور یہ ان کی آل اولاد ہے ساری. بیٹا بھی فوت ہو گیا، بیٹی بھی فوت ہو گئی، نیچے سے نواسہ بھی فوت ہو گیا. نواسی حضرت علی کے نکاح میں چلی گئی، پھر مغیرہ بن شعبہ کے نکاح میں چلی گئی، اور پھر یحییٰ جو آخری نواسے کا بیٹا ہے وہ بھی وصال کر گئے. اب آ گئی دوسری بیٹی آپ کی سیدہ رقیہ اور ام کلثوم. ان کا ذکر اکٹھا چلتا ہے کیونکہ مکہ المکرمہ میں جب آپ نے نکاح کیا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی بیوی کی بہن کے بیٹے سے، تو بیوی کا پہلو بھاری ہو گیا. تو ابو طالب کو لے کر مشرکین مکہ جو آپ کے رشتہ دار تھے قریش والے کہنے لگے کیا بات ہے، ہمارے اندر کوئی ایسی خامی ہے، ہمیں کیوں نہیں رشتہ دیا، اپنی بیوی کی بہن کو کیوں دے دیا. یہ یاد رکھیں، جس گھر میں چاہے مرد کی آواز چلتی ہو چاہے عورت کی آواز چلتی ہو، برکت تبھی ہوتی ہے جب مشورہ ہوتا ہے گھر میں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں اپنے امتیوں سے مشورہ کیا کریں. کس لیے کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، ان کی حوصلہ افزائی ہو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے کیسے اپنی زندگی کا نظام چلا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ رشتہ کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن میں اپنی بیوی سیدہ خدیجہ سے مشورہ کر کے پھر فیصلہ کروں. مشورہ کیا تو سیدہ خدیجہ کہنے کی نہیں ہے اسی رشتہ نہیں کرنا. تو آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ کہا حضور آپ کو پتہ نہیں، یہ جو ام جمیل ہے ابو لہب کی جو بیوی ہے، اس کی اتنی لمبی کتے جڈی زبان ہے، یہ تو ہماری بیٹی کو جینے نہیں دے گی، تانے مارے گی. آپ نے فرمایا نہیں بھی رشتہ دیں گے تو بھی تانے مارے گی، نہیں بھی دیں گے تو بھی تانے اور فتنے پیدا کرے گی. تو بہتر ہے چچا لگتا ہے تو دے دیتے. تو رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا عرب کے رسم و رواج کے مطابق. ادھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دی، رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا. تو فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قرابت داروں کو ڈر سنایا. آپ نے سبھی رشتہ داروں کو بلایا، قبیلے والوں کو بلایا اور فرمایا میں ایک اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام دے دوں. تو اس ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے برے جملے کیے، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ لہب نازل فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب. فرمایا ابو لہب تو میرے محبوب کے بارے میں بات کرتے تیرے اپنے ہاتھ ٹوٹ جائے. پھر اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا عتبہ و طیبہ کو، کہنے لگا دیکھو اور تم کتنے بے شرم ہو، تمہارے باپ کے خلاف قرآن اتر رہا ہے اور تم ان کی بیٹیوں کو چھوڑ ہی نہیں رہے. فرمایا یہاں ان کو چھوڑ دو یا مجھے چھوڑ دو. کہنے لگے لالچی تھے نا. اس کے مقابلے میں ابو العاص لالچی نہیں تھا. جب مشرکین مکہ نے اس کو کہا کہ یہ دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، جب ان کی بیٹی ان کے گھر میں بٹھا دی جائے گی تو پھر یہ دعوت و تبلیغ نہیں کریں گے، ان کی دعوت و تبلیغ کم ہو جائے گی تو ان کی بیٹی کو طلاق دے دو. ابو العاص کہنے لگا تم جو مرضی کر لو، میں رسول اللہ کی بیٹی کو طلاق نہیں دوں گا. یہ ابو لہب کے بیٹے دونوں لالچی تھے. کہنے لگے ہاں اگر اس خاندان کی فلانی لڑکی سے ہمارا نکاح کر دو تو ہم چھوڑ دیتے. انہوں نے کہا یہ کون سا مشکل ہے؟ کہا ماں تمہارا رشتہ کر دیں. جو عتیبہ تھا اس نے رشتہ مانگا اور عتبہ کہنے کا نا میں ایسے محمد رسول اللہ کی بیٹی کو نہیں چھوڑوں گا بلکہ میں بدلہ لوں گا. کہا کیا تو بدلہ دے گا؟ کہا جس طرح ان کے رب نے میرے باپ کو برا بلا کہا اور مجھے بھی تکلیف ہوئی، میرے باپ کو بھی تکلیف ہوئی، اسی طرح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤں گا اور جا کے ان کے سامنے ان کے رب کو برا بلا کہوں گا تاکہ ان کو بھی تکلیف ہو. اتنا یہ خبیث آدمی تھا. اور جب اس عتبہ نے آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے جملے کہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی. اس کو کہتے ہیں دعائے جلال. دعائے آپ نے فرمایا مولا
اس عتبہ پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط فرما دے۔ اس کے باپ کو پتہ چلا کہ حضور پاک نے اس کے خلاف دعا کر، اس کو یہ بھی پتہ تھا کہ ان کی دعائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو جب وہ قبیلے کے افراد کے ساتھ تجارت کے نکلا تو ابو لہب کہنے لگا اس کی حفاظت کرنا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی، دعائیں جلال کی، یہ نہ ہو کہ نقصان ہو۔ انہوں نے کہا آپ بے فکر رہے، ہم اس کی چارپائی درمیان میں بچھائیں گے، چارپائی درمیان میں بچھائیں گے اور ارد گرد ہم حفاظت کریں گے تاکہ یہ بچہ محفوظ ہو۔ رات ہوئی، قافلہ چلا، کسی منزل پہ اس نے پڑاؤ کیا، اللہ کے کتوں میں سے کتا آ گیا، شیر آ گیا۔ اس نے آ کے بندے دیکھے، سونگے، پھر عتبہ کی چارپائی پہ جا کے اس کو پھاڑ دیا، اس نے، یہ وہاں مر گیا۔ اب اس نے ابو لہب نے دونوں بیٹیوں کو طلاق اس لیے کروا دی، نکاح اس لیے ختم کروا دیے کہ ان کو تکلیف ہو، ان کو تکلیف ہو، پتہ چلے کہ اسلام کے پھیلانے کے اوپر کیا اذیتیں اور تکلیفیں ملتی۔ اور دیکھیں رب تو پھر رب ہے نا، رب تو رب ہے۔ عتبہ اور عتیبہ نے، جنہوں نے بیٹیاں حضور پاک کی بیاہ کے پتہ نہیں کیا کیا ظلم کرنے تھے، اللہ تعالیٰ نے کرب نوازی فرمائی، دونوں بیٹیوں کو محفوظ فرما لی۔ اب جب دونوں شہزادیاں نکاح کے تعلق سے فارغ ہوئے، ادھر حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ سے حضرت عثمان غنی مسلمان ہو گئے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا رشتہ سیدہ رقیہ کا ابو لہب کے بیٹے سے ختم ہو گیا، تو خود ہی نکاح کا پیغام لے گیا۔ اور کمال عرب کا ماحول ہوتا تھا۔ آج کوئی، میں پورے مجمع میں یہ کھلے بات کہتا ہوں، اتنے مذہبی ہو، اتنے دیندار ہو کہ کسی کے گھر رشتہ لے کے جا سکتے ہو خود، وہ کہے گا تو ساڑی کڑی تے نظر رکھی۔ ہمارا مزاج ایسا نہیں، ہمارا مزاج، ہمیں کسی کے ہاں سے رشتہ لینا ہونا تو پھر ہم اپنے بڑوں کو بھیجتے کہ آپ جائیں اور بات کریں۔ اور حضرت عثمان غنی کہنے لگے حضور میں حاضر ہوں، آپ سیدہ کا رشتہ میرے ساتھ کر دیں۔ آپ نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دیا۔ پہلی صاحبزادی زینب، دوسری سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا رشتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے حالات ٹائٹ ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے جائیں، ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے۔ کوئی پریشان تو نہیں ہے؟ میرا یہ تقریر میں تقاضا نہیں ہوتا کہ آپ سبحان اللہ کہیں، وہ عابد تو دیکھ رہے ہیں، اے سی بند ہو گئی، لائٹ چلی گئی، بہت مزہ آ رہا ہے، نہیں لائٹ چلی گئی، اچھا ٹھیک، آپ کی توجہ ادھر ادھر ہو گئی تھی نا تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی صاحبزادی اور حضرت عثمان غنی سے کہ ہجرت کر کے حبشہ چلے۔ حبشہ ہے شاہ نجاشی کا ملک۔ کس کا ملک ہے؟ شاہ نجاشی کا۔ اس کو آج کے جو جدید دور کے نام ہیں ملکوں کے، اس کو ایتھوپیا کہا جاتا ہے، ایتھوپیا چلے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا نا حبشہ کے لیے، وہ بڑا بے مثل و بے مثال ہے۔ امام ابو داؤد نے اس کو ابو داؤد شریف میں لکھا 2693 نمبر پر، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیا ارض صدق، ہیا ارض صدق، فرمایا وہ سچائی کی سرزمین ہے، وہاں تشریف لے جائیں آپ۔ ہمارا ملک پاکستان، سنیں، ہمارا ملک پاکستان پاک سرزمین ہے، لیکن سچائی کی زمین نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عیسائی بادشاہ کے ملک کو سچائی کی سرزمین کیوں کہا؟ اس لیے کہ نجاشی اگرچہ مسلمان نہیں تھا لیکن اپنے ملک میں عدل و انصاف ضرور کرتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیا ارض مقدس صدق، ارض صدق، وہ سچائی کے سرزمین۔ ہمارے دیکھ
عدالتوں میں کون سا انصاف ہوتا؟ کسی محکمے میں کوئی انصاف ہوتا نہیں ہوتا. اس لیے یہ ارض پاک تو ہے کیونکہ پاکستان، لیکن اس کو ارض صدق نہیں کہہ سکتے. یہاں سچ نہیں بولا جاتا، نہ لوگ سچ بولتے ہیں، نہ عدالتوں میں سچائی پر فیصلے ہوتے. 128 ملکوں کے ججوں کی جب لسٹ لگتی ہے تو پاکستان 122ویں نمبر پہ ہوتا ہے اور غیر مسلموں کا عیسائی پہلے نمبر پہ جاپان کا قاضی کھڑا ہوتا ہے. تو کدھر گئے مسلمان؟ کدھر گئی ان کی سچائی؟ کدھر گیا ان کا انصاف کہ جو 2 ٹکے کے اوپر بک جاتا؟ اور ہمارے ججوں کو غور کرنا چاہیے. ان کو اسمبلی میں فرانس کا سفیر نکالتے ہوئے جو رٹ خارج کر دی گئی وہ نظر نہیں آئی، لیکن ان کو مندر کے اوپر ہوتا ہوا حملہ ضرور نظر آیا. تو ان کو بتانا پڑے گا یہ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں، کون ہے یہ، کہ ان کو رسول اللہ کی عزت نظر نہیں آئی. یہ ہندوؤں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بڑے سے لے کے چھوٹے تک سارے، اور اوپر سے لے کے نیچے تک سارے. مسلمان کی عزت تب بھی سر بلند ہوگی جب اس کا ہر کام رسول اللہ کی عزت کے لیے ہوگا. حضرت سیدنا عثمان غنی ارض صدق میں چلے گئے. پہلی ہجرت آپ نے وہاں فرمائی. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ جوڑا عثمان غنی اور سیدہ رقیہ، فرمایا یہ وہ عظیم انسان ہے کہ لوط اور ابراہیم کے بعد ان دونوں میاں بیوی نے اللہ کے لیے ہجرت فرمائی. وہاں سے پھر واپسی مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ آئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب ابی طالب سے واپس مکہ آ چکے ہوئے تھے. سیدہ خدیجہ وصال فرما چکی تھی، ابو طالب وصال کر گئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کو مدینہ المنورہ میں ہجرت کر کے بھیج دی. تو اس وجہ سے حضرت عثمان غنی کو ذوالحجرتین کہتے ہیں. اس کو باہر نکال دیں، اس کی طرف وجہ سے توجہ خراب ہو رہی ہے. بیٹے یہاں تو بیٹھ جائیں، یہاں پیچھے چلے جائیں. تو حضرت عثمان غنی کو 2 ہجرتوں والا کہتے ہیں، 2 ہجرتوں والا. اب جب مدینہ المنورہ میں گئے اور تو مدینہ المنورہ اس وقت یثرب تھا، حضرت عثمان غنی نے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بعد میں کی ہے، حضرت عثمان غنی اور آپ کی صاحبزادی نے ہجرت پہلے کی. یہ پہلے چلے گئے تھے. وہاں مدینہ المنورہ جو اس وقت یثرب کا مشہور نام تھا، مدینہ کا جو مشہور نام تھا یثرب، بیماریوں کا شہر. تو سیدہ وہاں جا کے بیمار ہو گئی. کئی بندے بیمار ہو گئے. حضرت عمر بن خطاب بیمار ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق بیمار ہو گئے، حضرت بلال بیمار ہو گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں آتا ہے اتنی علیل ہو گئی کہ جلد نرم ہو گئی، جہاں ہاتھ لگاتے تھے بال اتر کے ہاتھ میں آ جاتے تھے، اتنی علیل تھی. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ بیماری باہر نکال دے. بیماری اسی لیے درود تاج پڑھتے نا، جب مسلمان جب درود تاج پڑھتے کہتے دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، کہ حضور بلاؤں کو دفع فرمانے والے. آپ نے دعا فرمائی یا اللہ اس سرزمین سے بیماری ساری باہر نکال. صبح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں نے ایک بوڑھی اماں کو مدینہ المنورہ سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا. فرمایا عمر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی، بیماری مدینہ چھوڑ کے چلی گئی. مدینہ چھوڑ کے چلی گئی. اور وہ آج اس دور میں وہ مائی پھر واپس آ گئی. انہوں نے دروازے بند کر دیو، کہیں ہاتھ لان نہ کرو نہ پھیلے. تم نے دیکھا ہی نہیں کس شہر کے کس مقدس زمین کے تم نے دروازے بند کر دیے. اگر تم دروازے کھول دیتے کورونا میں مدینہ المنورہ کے تو آدھی دنیا مسلمان ہو جاتی. تم خود مسلمان نہیں تھے تو تم نے دوسروں کو کیا مسلمان کرنا تھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ شریف کے دروازے بند کر دے. سیدہ عائشہ صدیقہ کوئی پڑھ لیتے.
آپ دیکھتی جب کافی دن گزر گئے بارش نہیں ہو رہی تو آپ روشن دان ہٹا دیتی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو آسمان کے سامنے کر دیتی اور کہتی یا اللہ ہم پہ نہ برسا، اپنے محبوب کی قبر پہ برسا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیہ ہیں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ ٹھیک ہوتی ہیں، بیمار ہوتی ہیں، ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن عارضہ کوئی لگ گیا ہے ان کو، ادھر کفر کے خلاف میدان کارساز تیار ہے بدر، ادھر یہ مرض موت میں مبتلا ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عثمان آپ نے بدر میں نہیں جانا، آپ میری بیٹی کی خدمت کریں، آپ بدری بھی ہیں اور آپ کو بدر سے مال غنیمت بھی ملے گا، میری بیٹی کی خدمت کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تشریف لے گئے، پیچھے سے سیدہ رقیہ وصال فرما۔ جب بدر فتح ہوا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو بھیجا کہ جاؤ مکہ والوں کو خوشخبری سنا کے آؤ کہ ہم نے بدر فتح کر لی۔ جب آپ حضرت زید بن حارثہ مدینۃ المنورہ میں آئے تو حضرت عثمان غنی حضرت رقیہ کی تدفین کر کے واپس پلٹ رہے تھے، اور جب آپ کی زوجہ محترمہ وصال فرما گئی بڑے غمگین رہتے تھے۔ ادھر حضرت عثمان غنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ، ان کا نکاح حضرت عمر بن خطاب نے حنیس بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، وہ بھی وصال کر گئے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے چاہا کہ میں اپنی بیٹی سیدہ حفصہ کا نکاح عثمان غنی سے کر دوں۔ انہوں نے جا کے کہا جناب میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو آپ تیار ہیں؟ نہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے کہ جناب بیٹی کا میں نے رشتہ کرنا ہے تو آپ حکم ارشاد فرمائیں، تو آپ نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ان دونوں کی بات لے کر حضرت عثمان غنی اور حضرت ابو بکر صدیق کی بات لے کر حضرت عمر بن خطاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر اور عرض کی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عثمان غنی سے کہا، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر میں نے ابو بکر صدیق سے کہا، انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اب آپ ارشاد فرمائیں ان میں سے کسی کو۔ تو آپ نے بڑا بے مثال جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا عمر آپ انتظار کریں، آپ انتظار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کے لیے عثمان سے اچھا شوہر لے کے آئے گا، آپ کی بیٹی کے لیے عثمان سے اچھا شوہر آئے گا، اور عثمان غنی کے لیے آپ کی بیٹی سے اچھی بیٹی آئے گی، آپ کی بیٹی سے اچھی بیٹی آئے گی، بہتر ہوگی۔ کچھ دن گزرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کا نکاح فرما دیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی سیدہ حفصہ، ان کے ساتھ عثمان سے بہتر بندے کا نکاح ہوا۔ کس کا؟ خود رسول اللہ کا نکاح ہوا۔ اب حضرت عثمان غنی کا سیدہ رقیہ سے نکاح، پھر ام کلثوم سے نکاح۔ اب میں تھوڑی سی آپ کو پیچھے سے مکہ المکرمہ سے سیدہ ام کلثوم کی ہسٹری سنا دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ان کا مکہ کا دور کیسے ہے اور پھر مدینہ کا دور کیسے ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ فاطمہ سے اور عبداللہ سے بڑی صاحبزادی ہیں، اور ام کلثوم حضرت رقیہ سے چھوٹی ہیں اور حضرت زینب سے چھوٹی ہیں اور باقی بہن بھائیوں سے بڑی ہیں۔ واحد خاتون ہیں یہ جو اپنے ابا جان حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں 3 سال پتے اور جڑی بوٹیاں کھا کے زندہ رہی۔ جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی وہ نکاح کر کے ابو العاص کے گھر تھی، اور دوسری صاحبزادی ام کلثوم وہ حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی ہوئی تھی۔
جب معاشی بائیکاٹ ہوا، یہ تھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی، ان سب کا سوشل بائیکاٹ ہوا اور شب ابی طالب میں 3 سال یہ رہیں، اور محدثین نے، مفسرین نے، تاریخ نگاروں نے یہ کہا کئی دن کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ بچوں کی حالت بہت کمزور ہو گئی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ بچوں کی توجہ کے لیے خود پتے کھانا شروع کر دیں تاکہ بچے یہ کھا لیں۔ اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا۔ ہم یہ سوچتے ہیں بڑے مزے سے کہ اسلام ایسے ہی ہمیں پلیٹ میں رکھ کے دے دیا، اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون بہا کر شامل کیا۔ آپ کی بیٹیوں نے بھوکے رہ کے اور درختوں کے پتے کھا کے وقت گزارا ہوا، تو اسلام ہمارے پاس ہے۔ یہاں 3 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن رات ان کو ملے، سیدہ زینب کو پہلے ملے اور سیدہ ام کلثوم کو شب ابی طالب میں 3 سال ملے۔ وہاں تنہائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی۔ تو جس کی تربیت حضور فرما دی وہ کیسا عظیم انسان ہو۔ مدینہ المنورہ یہ چلے اور ان کی ہجرت بھی بڑی باکمال۔ جب شب ابی طالب سے واپس آئے، سیدہ خدیجہ وصال کر گئے، ابو طالب بھی وصال کر گئے، اب 2 بیٹیاں رہ گئیں اکیلی، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آپ کی پھوپھی جان نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان نے یہ کہا کہ آپ نکاح کر لیں دوسرا تاکہ بچوں کی دیکھ بھال ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بعد دوسرا نکاح کیا حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جب دوسرا نکاح ان سے ہوا تو آپ ہجرت فرما کے چلے گئے۔ پھر وہاں ہجرت کے بعد حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا کہ جاؤ مکہ المکرمہ سیدہ فاطمہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ ہجرت کروا کے لے کے۔ پھر یہ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گئے، اور سیدہ رقیہ کے وصال کے بعد ان کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا۔ اور جب نکاح ہوا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی نا تو ایک ایک کر کے سب آپ کے نکاح میں دے دیتا، لیکن ایسی اجازت نہیں دی کہ میری بیٹی کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کروں، ایسی نہیں اجازت دی۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چند سال گزارے، یہ بھی وصال کر گئے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی، سب سے پیاری، لاڈلی سیدۃ النساء العالمین، ساری کائنات کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ رقیہ اور سیدہ فاطمہ کے درمیان ایک آپ کے شہزادے ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ۔ ان کا لقب ہے طیب اور طاہر، اور یہ حضرت ابراہیم سے کم عمر کے وصال کر گئے۔ جو آپ کے بیٹے ہیں حضرت ابراہیم جو مریم قبطیہ سے، یہ وصال کر گئے 2 سال کی عمر میں، 18 مہینے یا 2 سال کی عمر میں یہ بھی وصال کر گئے۔ جب آپ کے دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ کا وصال ہوا تو آس بن وائل نے یہ جملہ کہا یہ جو اعلان نبوت کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابتر ہو گئے۔ ابتر کا مطلب ہے ان کی نسل ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر نازل فرما دی، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ اب آپ فرق محسوس کریں، ایک طرف دنیا کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا اور اس کا سارا ساز و سامان قلیل ہے، اور محبوب جو ہم نے آپ کو خیر عطا فرمائی وہ کثیر ہے۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، نشانیاں کا هو الابتر، جو کہتا ہے نا کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی، آپ کے دشمنوں کی نسلیں ختم ہو گئی۔ پھر یہ سورۃ کوثر اللہ تعالیٰ نے آس بن وائل کو جواب دینے کے لیے سورۃ کوثر نازل فرمائی۔ تیسرے صاحبزادے آپ کے حضرت ابراہیم وصال فرمائے۔
جب آپ کا وصال ہوا تو گود میں آپ نے اٹھایا اور زار و کتار رو رہے، تو صحابہ نے عرض کی حضور آپ رو رہے؟ آپ؟ ایک بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا، حدیث شریف میں مشکات میں حدیث لکھی، تو آپ نے امام حسن کا گال چوما، تو بڑا تعجب سے دیکھ رہے، کہنے لگا آپ بوسہ دے رہے؟ ہم نے فرمایا ہاں میں اسے پیار کرتا ہوں۔ کہا میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی کا منہ نہیں چوما۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال لیا ہو تو میں کیا کروں؟ بتایا کہ بچوں سے پیار محبت، ان کا منہ چومنا، ان کے ساتھ شفقت کا اظہار کرنا، یہ اللہ کی طرف نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت۔ تو آپ اپنے بیٹے کو اٹھا کے آنسو بہا رہے، تو صحابہ نے کہا حضور آپ رو؟ ہم نے فرمایا تمہیں میری آنکھیں نظر آ رہی، میرا دل دیکھو وہ بھی رو رہا ہے، میرا بیٹا جو چلا رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی کا انتظام کیا ہوا۔ بیٹے تینوں ہی آپ کے فوت ہو گئے۔ بیٹے کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کو اولادیں دی، تو باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، پڑپوتا بھی نبی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جوان ہوتے تو نبی نہ ہوتے تو وہ انبیاء فضیلت والے ہو جاتے، اور اگر اللہ تعالیٰ حضور پاک کے بعد ان کے بیٹوں کو بھی نبی بنا دیتا تو ختم نبوت کدھر جاتی؟ تو ختم نبوت کی حفاظت کے لیے آپ کے بیٹے بھی عطا فرمائے اور ان کو بچپن میں واپس لے لیا، تاکہ کوئی کتا ختم نبوت پہ حملہ نہ کر سکے، ختم نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ جو حضور کے خلاف بات کرتے تھے حضرت عمر بن خطاب اس کو کتا کہہ کے بلاتے تھے، بخاری میں لکھا ہوا۔ وہاب بن عمیر جب آیا تو حضرت عمر بن خطاب نے اسی لفظ کے ساتھ اس کو یاد کی۔ ان کے لیے نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے جو حضور کے ختم نبوت پہ حملہ کرے۔ جب سانس نکلی انسان کی تو جہاں بدل جانا، پھر کسی کا کوئی عہدہ اور یہاں پہ لگے ہوئے بیچ کوئی کام آنے والے نہیں ہیں، کوئی عہدہ کوئی کرسی کام آنے والی نہیں ہے، کہ زمین کے نیچے اور زمین کے اوپر حکومت اللہ اور اس کے رسول کی چلتی ہے۔ اس لیے دلیری کے ساتھ ختم نبوت کی بات کیا کریں۔ یہی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ چوتھی آپ کی صاحبزادی ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی ہے، اور عرب میں جو رسم و رواج تھا وہ کیا تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کو اعضاء کی مضبوطی اور کھلی ہوا کے لیے لوگ بچے دے دیتے تھے کہ جاؤ ان کو دودھ پلاؤ، تو سب کے بچے چلے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرف بخشا کئی خواتین کو کہ آپ نے ان کو دودھ نوش فرمایا۔ واحد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، نہ اماں جان حضور سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے پسند فرمایا۔ فرمایا نہیں یہ ہمارے پاس رہیں گے، ہم ہی اس کی پرورش کریں گے۔ سارا وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور دلیر بڑی تھی، بہت دلیر تھی، ساری کائنات کے شہنشاہ کی بیٹی تھی، دلیر کیوں نہ ہوتی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مکہ میں ہم بڑے کمزور تھے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی بڑی دلیر تھی۔ ایک دن مشرکین مکہ نے موقع تلاش کیا
کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کے اوپر گندگی رکھ دیں، پھر مذاق اڑائیں۔ انہوں نے کیا کیا، اونٹ کی اول جو ہوتی ہے، اول، ٹھیک ہے، میں نے نام اس لیے یہ لیا تاکہ کوئی بول نہ سکے، اس کو لا کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پہ رکھ دیں، اور آپ نے سر نہیں اٹھایا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہماری یہ جرت نہیں تھی کہ ہم جا کے مشرکین مکہ کے سامنے اوپر سے ہٹا دیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادر اور دلیر بیٹی سیدہ فاطمہ ہو گئی، انہوں نے جا کے ہٹایا، اور پھر انہوں نے کافروں کو خوب سنائی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو۔ اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے جو حضرت ابو سفیان کے ایمان کا سبب بنا، جس کی وجہ سے محدثین اور مورخین یہ کہتے ہیں ابو سفیان اللہ نے اس وجہ سے دولت ایمان عطا فرمائی۔ وہ کیا تھا؟ ابو لہب نے ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا کو تھپڑ رسید کر دی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ کا دل بڑا لرزا، بڑا دکھ ہوا۔ تو آپ نے فرمایا میری پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ آپ جائیں اور جا کے ابو سفیان کو بتائیں کہ ابو لہب نے مجھے تھپڑ مارا۔ وہ اگرچہ مشرک تھا لیکن خاندانی اقدار کا اس کو پتہ تھا کہ اس طاقت والے آدمی نے چھوٹی بیٹی پہ، اس نے کمان پکڑی ابو سفیان نے اور جا کے ابو لہب کے سر پہ ماری، اور پھر اس کو گریبان سے پکڑ کر سامنے کھڑا کیا اور سیدہ فاطمہ سے کہا اس کے منہ پہ جتنا تیرا دل کر تو اتنے تھپڑ مارا۔ محدثین کہتے ہیں یہ جو اس نے سیدہ فاطمہ کی طرفداری کی نا، اس طرفداری کے کرنے پہ اللہ نے ابو سفیان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ حضور پاک کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ آپ کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ سے کی، اور اس نکاح کے ہونے میں بھی بڑا کمال تھا۔ حضور پاک کی بارگاہ میں نکاح کے اوپر نکاح، نکاح کے اوپر نکاح کے پیغام آ رہے ہیں۔ کبھی کوئی صحابی کہہ رہا ہے حضور میں حاضر ہوں، کبھی کوئی کہہ رہا ہے میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کے حکم کا انتظار کروں۔ سیدہ فاطمہ کے لیے اللہ کے حکم کا، اور آپ نے اپنی تمام بیٹیوں کا نکاح اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کیا۔ اللہ تعالیٰ کی حدیثیں موجود ہیں سب کے لیے، وہ قلت کی پیش نظر میں نے نہیں بتائی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ تعالیٰ کی مرضی کے منتظر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے صحابہ سے کہا کہ یار سب نے نکاح کا پیغام بھیج دیا، تو حضور پاک نے جواب کوئی نہیں دیا، تو کہیں انتظار حضرت علی کا تو نہیں ہو رہا؟ حضرت علی کا تو انتظار نہیں ہو رہا؟ تو چلو ایسا کرتے ہیں، حضرت علی کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں آپ کیوں نہیں نکاح کا پیغام بھیج رہے؟ پھر سیدنا صدیق اکبر نے خود ہی کہا، فرمایا ہو سکتا ہے ان کو کوئی معاشی مسئلہ ہو، پیسے نہ، تو اگر ایسا ہوا کہ ان کے پاس پیسے نہ تو ہم ان کی مدد کریں گے، ہم ان کی مدد کریں گے تاکہ وہ سیدہ فاطمہ کا رشتہ لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ یہ گئے سارے بزرگ اصحاب حضرت عمر بن خطاب اور سیدنا ابوبکر صدیق حضرت علی کے پاس، اور ان سے کہا کہ جناب آپ کیوں نہیں رشتہ بھیجے؟ انہوں نے کہا بھیجو ہی کچھ نہیں، غربت اتنی ہے کچھ نہیں، تو کس منہ سے جاؤ؟ آپ نے فرمایا فکر نہ کریں، جتنا آپ کا خرچہ ہوگا ہم ادا کریں، آپ رشتہ لے کے۔ حضرت علی کو تیار کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے پیغام سنایا نہیں، گزارش کی نہیں۔ جب گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا، فرمایا علی یہ جبرائیل کھڑے ہیں، یہ پیغام لے کے آئے کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کریں، فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کریں۔ فرمایا آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جو آپ کی زرہ ہے، یہ زرہ اس کو جا کے بیچیں، کیونکہ ابھی تو جنگ ہو نہیں رہی، ابھی نکاح کی ضرورت ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے، تو جب جنگ ہوگی تو پھر دیکھ لیں، ابھی اس کو بیچیں۔
اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بازار لے کے جائے. بڑے جوان آدمی تھے. یہ تو ایسے ہی انہوں نے بونگی مار دی ہے کہ ان کا قد چھوٹا تھا. ان کے حضرت علی المرتضیٰ بڑے جوان آدمی تھے. حضرت علی المرتضیٰ بڑے جوان آدمی تھے. جب کسی کی طرف ایسے دیکھتے تھے تو اگلا سہم کے بیٹھ جاتا تھا. ایسے تو نہیں خیبر کا قلعہ جو 80 بندے نہیں اٹھا سکتے تھے، حضرت علی نے ایک ہاتھ میں اٹھا دیا تھا. بڑی بڑی آنکھیں تھیں، ان کا خدخال بڑا مضبوط تھا. تو جب اپنی زرہ اٹھا کے بازار جا رہے تو سامنے سے حضرت عثمان غنی آ گئے. وہ حیران تھے کہ نہ جنگ پہ جانے کے بات ہو رہی ہے تو یہ زرہ کدھر جا رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا میں زرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بتائیں کہ کتنے تک کا خیال ہے؟ کتنے تک؟ کہا 400 500 یا 800. آپ نے فرمایا اس سے زیادہ تو نہیں؟ کہا نہیں. کہا یہ مجھے دے دیں. یہ اور تھیلے ہوتے تھے تھیلے اس وقت میں، کیونکہ وہ ATM تو ہوتا نہیں تھا اس وقت کہ بٹوا سارے کا سارا اس ATM کے ساتھ اور ATM جیب کے اندر. یہ سلسلہ اشرفیاں ہوتی تھی تو بڑے بڑے تھیلے ہوتے. تو آپ نے فرمایا یہ آپ پیسے لے لیں، 500 درہم 600 800 جتنے بھی آپ یہ لے لیں. زرا مجھے زرا ہو گئی، سودا ہو گیا. تو فرمایا پیسے آپ کے ہو گئے، زرا میری ہو گئی. کہاں جی آپ نے؟ فرمایا یہ میری طرف سے تحفہ رکھ لیں. پیسے بھی دے دیے، تحفہ بھی دے دیے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سارا مال اور زرا لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے. آپ نے حضرت عثمان غنی کا سارا معاملہ سنا دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ اٹھا کے حضرت عثمان غنی کے لیے برکت کی دعا فرمائی. اور کتنا اعتماد ہے اپنے صحابہ پر. ایک ہاتھ بھرا اندر خواتین میں بھیج دیا اور فرمایا سیدہ اندر جو فاطمہ الزہرا ہے ان کی شادی کے لیے جو ساز و سامان چاہیے یہ پیسے اس میں صرف کر. ایک ہاتھ بھرا تو حضرت ابوبکر صدیق کو دیا کہ آپ بلال کو ساتھ لے جائیں اور جو گھر کا ساز و سامان ہے وہ لے کے. جب نکلے تو پھر خیال آیا کہ ایک تھوڑے تو پھر ایک اور ہاتھ اشرفیوں کا بھر کر اور دے دی. تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گنے نہیں، لیکن میں نے کیونکہ واپسی پہ حساب دینا تھا تو میں نے گنے کہ کتنے ہیں تو میں بتاؤں گا جا کے اتنے دیے تھے تو اتنے بچ گئے. تو فرماتے ہیں جب میں نے گنا تو 63 اشرفیاں حضور پاک نے مجھے عطا فرمائی اور باقی آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو واپس دے. تو جہیز کس نے تیار کیا؟ حضرت علی نے. جہیز کس کے سامان سے ہوا؟ لوگ جو بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ روتے ہیں نا وہ اس لیے نہیں روتے کہ بیٹیاں دکھ دیتی ہیں، اس لیے روتے ہیں کہ لوگوں کی بیٹیوں کو دکھ دیتے ہیں. اس لیے روتے ہیں کہ جب بیٹی اس کے نکاح میں بھیج دیں گے تو یہ پتہ نہیں کتنے دکھ دے گا میری بیٹی. خود بیٹیاں دکھ نہیں دیتی. اور یہ یاد رکھیں اسلام نے اصول سمجھایا ہے کہ بیٹی کا نکاح کر دو کسی کے ساتھ، اس کے ساتھ نبھانا، طلاق ہو جائے واپس تو اس کے سارے بچے اس کے منہ پہ مار کے آؤ. اس کے سارے بچے اس بندے کے منہ پہ مار کے آؤ تاکہ اس کو پتہ چلے اللہ نے جو میرا حق مجھے دیا تھا نا طلاق کا اس کو میں نے کیسے غلط استعمال کیا. جب اس کو پیمپر چینج کرنے پڑیں گے، جب اس کو اس کے سٹول پاس کرنے پڑیں گے، جب اس کو اس کا پیشاب صاف کرنا پڑے گا، اس کی گندگی صاف کرنی پڑے گی، اس کو رات کو اٹھ کے فیڈر پلانا پڑے گا، 4 دن میں نانی یاد آ جائے گی اس کو. اب ہوتا کیا ہے؟ معاملہ ختم ہو گیا، بچے بھی بی بی نے چکے تھے کار تو بندہ مزے دے نال نامہ بیاہ کر رہا ہے. ادھر کڑ لگا نہ ہل لگا نہ پھٹکڑی لگی ہوئی، اس نے نیا نکاح کر لیا، مصیبت اس کی پڑ گئی، اس کے ساتھ اب کسی نے شادی بھی نہیں کرنی تو بچے اس کے منہ پہ مارے، اس کو کہا تیرے ہیں تو پال اس کو. عورت کو اسلام نے اس معاملے میں بالکل آزاد رکھا. جب کسی کے ساتھ نبھانا اس کے بچے چھوڑ کے اپنے باپ کے گھر چلی جائے، پھر نیا نکاح کرے، پھر نئے بچے پیدا کر لے، اس کو پالنے پڑیں گے تو اس کو پتہ چل جائے گا اگر اللہ نے طلاق کا حق میرے ہاتھ میں دیا تھا تو مجھ پہ ذمہ داری بھی کتنی بھاری طرح ہے. الٹا نظام
نالے کڑی بھی طلاق ہو گئی، نالے بچے بھی اسے سیٹ تھے، نالے خرچہ بھی نہیں، خرچے کے لیے عدالت میں رجوع کرنا پڑا، اور عدالتیں آپ کو پتہ کیسے وہ کہاں پہ سنتی ہے بات، سارا نظام الٹ ہے۔ میں قرآن و حدیث کی اتھینٹسٹی کے بعد یہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر عورت طلاق کے بعد بچے مرد کے اوپر واپس دے دے اور اس کو ساتھ نہ لے گئے، اپنی مامتا کے اوپر قبض رکھے، تو ہمارے ملک پاکستان میں طلاق کی شرح بالکل ختم ہو، بالکل ختم ہو جائے، کیونکہ نظام نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، اس لیے نظام الٹ ہے، مرضی کرتے رہو، کوئی پوچھنے والا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سارے تیاری کی، شادی ہو گئی، شادی میں گواہ حضرت ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب۔ اچھا ایک بڑی کمال رسم ہے، یہ پانی دینا نہیں ذرا آپ نہیں اس میں گلاس میں ڈالتے۔ ہمارے ہاں جب بس پینا نہیں ہے میں نے، ہمارے ہاں جب لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے تو رسم ہوتی ہے کہ لڑکی کے ماں باپ یا اس کے بہن بھائی رخصت کرنے کے بعد اس کی خیریت معلوم کرنے وہاں چلے جاتے ہیں، اور اگر رات کو نہ جائیں تو صبح ناشتہ لے کے چلے جاتے ہیں، ناشتہ کرو، تو سنت تو پوری کی نہیں کسی نے۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا حضرت علی المرتضیٰ سے نکاح فرما دیا اور رات شب زفاف گزر گئی، صبح آپ اپنی بیٹی کی خیریت معلوم کرنے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کے گھر گئے، آپ نے حضرت علی سے فرمایا پانی لاؤ، پانی لائے تو آپ نے ایسے کر کے نا ایسے پانی لے کے ایسے ان پہ چھڑکاؤ کی، عرض کی میرے آقا یہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے پانی اس لیے ڈالا ہے تاکہ کسی گندی نظر والے کی نظر نہ لگ جائے، نظر نہ لگ جائے۔ یہ بھی رسم پوری کرنی چاہیے، سنت رسول پوری کرنے سے ثواب ہوتا ہے۔ آپ نے اس طرح ان کی نظر اتاری، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دو لڑکے عطا، دو بچے عطا فرمائے، کتنے؟ امام حسین اور سیدہ زینب۔ کتنے بچے عطا فرمائے؟ اور نہیں بابا 5، کتنے؟ 2 نہیں 5، کتنے بچے؟ ہم ذکر اہل بیت سنتے ہیں نا جب اغیاروں سے، تو 2 ہی کا ذکر تھا، ایک تا تے ادھا پچھتا ذکر ہے، تو ایک دا پورا ہے، تو باقی دا ہوتے کوئی۔ حضرت علی المرتضیٰ کے سیدہ فاطمہ الزہرا سے 5 بچے، کتنے؟ مستدرک الحاکم کی حدیث ہے، جب سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاں پہلا بیٹا ہوا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دیکھنے کے لیے تشریف لے، نانا جی جا رہے ہیں نواسا دیکھنے کے لیے، آپ نے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہمارے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ عرض کی حضور میں نے اس کا نام حرب رکھا، آپ نے فرمایا میں نے اس کا نام حسن رکھا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کے کان میں آذان دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں آذان دی، پھر آپ نے پیشانی پر بوسہ دیا، پھر آپ نے اپنا لعاب شریف اپنی انگلی کے ساتھ لگا کر حضرت امام حسن کے منہ میں ڈال دی۔ اس کو کہتے ہیں تحنیک، گڑتی دینا، پنجابی کو کٹی دینا۔ اور امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو میٹھا کھلایا جاتا ہے۔ کیا کھلایا جاتا ہے؟ فرمایا اس کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ اس کو میٹھا اس لیے کھلاتے ہیں تاکہ اس کی طبیعت میں حیل اور بردباری آ جائے، اور جب بڑا غصے کا تیز ہو گیا نا ان پوچھنا 10 دن گڑتی دیتی کہ نہیں تو کی کھوایا، تو ایڈا ڈاڈا جو ہے کہڑی مرچ ہونے تک لائیے جو اثر ہی نہیں موقع۔ تو گڑتی کا اصل میں مطلب ہوتا ہے طبیعت میں حیل اور بردباری۔ پھر آپ واپس تشریف لے گئے، پھر دوسرے بیٹے کی دفعہ 1 سال اور 10 مہینے کے بعد امام حسن کے 1 سال اور 10 مہینے کے بعد ایک اور بیٹا پیدا ہوا۔ پھر آپ آئے، پھر حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا ہمارے بیٹے کا کیا نام؟ عرض کی میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ آپ نے فرمایا نہیں میں نے اس کا نام حسین رکھا ہے۔ پھر اس حسین کے ساتھ بھی آپ نے وہی سارے معاملات کیے جو بیٹے حسن کے ساتھ کیے تھے۔ پھر ایک اور اللہ نے لڑکا دیا، امام حاکم نیشابوری رحمۃ اللہ علیہ، جب تیسرا لڑکا ہوا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے،
آپ نے فرمایا ہمارے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ علی۔ عرض کی حضور میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ آپ نے فرمایا ہم نے اس کا نام محسن رکھا۔ پھر تسکین قلبی کے لیے، تشفی کے لیے فرمایا آپ بہادر بنانا چاہ رہے ہیں، بنو امیہ کا سپہ سالار کی طرح۔ فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد کو، ان کے نام شبر، شبیر اور مبشر تھے عبرانی زبان میں، تو ہم نے ان کے ناموں پہ ان کے نام حسن، حسین اور محسن رکھے۔ یہ تعلیم مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بچوں کے نام نیک لوگوں کے ناموں پہ رکھو۔ بچوں کے نام نیک، یہ نہیں کہنا یونیک سا نام، چھوٹا سا، قرآن مجید میں ہونا چاہیے، پہلے کسی نے نہ رکھا۔ ہمارے مفتی صاحب قبلہ سید عبدالرؤف شاہ صاحب، ان سے ایک بندہ کہنے لگا جی نام بڑا یونیک ہو گئے اور ہوگی بھی قرآن شریف جو کسے نہ رکھا ہو۔ آپ فرمانے اینی کری نہ ہوگا، انج اینیاں پابندیاں نہیں لانیاں صحیح، اور نہیں تسی مفتی صاحب تو نہ تے دس۔ آپ نے فرمایا اچھا تو قرادتن رہا، قرادتن رہا، میں اس کا معنی نہیں کرتا، وہ میڈیا سن رہا ہے تو کہنا کہ تسی کہو جے نہ دس دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سونے خوبصورت پیارے پیارے نام رکھے، حسن، حسین، محسن۔ پھر دو شہزادیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو عطا فرمایا، ایک زینب اور دوسری ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا ذکر ہوتا ہے، نہ تو امام حسن کا پورا پروٹوکول سے ذکر سنایا جاتا اور سیدہ ام کلثوم کا تو بالکل ہی نہیں ذکر سنایا، ان کو تو بیٹی نہیں مانتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ امام حسن کا ذکر اس لیے کم سناتے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو صدارت پیش کر، کرسی پیش کر، خلافت، اس لیے نہیں سنا، اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اس لیے نہیں سنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر بن خطاب سے کیا ہوا تھا۔ کس سے کیا ہوا تھا؟ عمر بن خطاب۔ دیکھ لو رشتے داری، عمر بن خطاب کی بیٹی رسول اللہ کے گھر اور حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی حضرت عمر بن خطاب کے گھر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت علی کے گھر اور حضور کی نواسی بھی حضرت علی کے گھر۔ آپس میں ایسے شیر و شکر تھے، ادھر سے بیٹی دے دی، ادھر سے لے لی، اس طرح کر کے ان کی رشتہ داریاں تھیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار بڑا وسیع، بڑے لمبے چوڑے واقعات۔ دو باتیں ان کی میں عرض کر کے، ایک ان کی سخاوت اور ایک ان کے وصال، تاکہ یہ ہماری عورتوں کے لیے بندے سنیں اور عورتوں کو بتائیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا ویژن کیا تھا۔ صدقہ خیرات بہت کرتی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا۔ ایک دن یہ جو قرآن مجید کی صورت ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اس آیت کے تحت امام قرطبی نے لکھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کھانا تیار کیا بچوں کے لیے، تو جب کھانا تیار ہو گیا بچوں کے سامنے رکھا تو ایک سایہ، آپ نے حضرت حسن سے فرمایا پتہ کرو کون؟ کہا میں بھوکا ہوں، کھانا چاہیے۔ آپ نے بچوں کے آگے سے اٹھا کے اس کو دے دیا، بچوں کے آگے سے کھانا اٹھا کے سائے کو دے دیا۔ تو حضرت حسن فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ اماں جان نے اتنی سخاوت فرما دی تو کھانا کہاں سے کھائے؟ تو فرماتے میں نے اندر سے اماں جان کی قمیض لی کہ اس کو باہر بیچ کے اس کے پیسے لے کے تو ان پیسوں کو کھانا لے کے آؤں چھوٹے سے۔ حضرت حسن نے قمیض 3 درہم کی بیچی اور کھانا لے کے آ، تو رستے میں ایک بابا جی مل گئے، کہنے لگے بیٹے تیرے ہاتھ میں کھانا ہے؟ میں بھوکا ہوں مجھے دے دے۔ آپ نے فرمایا آپ لے لے۔ یہ وہ عمر ہے جس میں بچے ٹافیاں نہیں دیتے، آپ نے کھانا دے دیا۔ پھر آپ اونٹوں کے باڑے میں گئے تجارت کرنے کہ وہاں جاؤں گا کسی سے اونٹ خریدوں گا ادھار پر اور کہوں گا کہ اسی مجلس میں اسی بازار میں بیچ کے آؤں گا، تیرا پیسہ اصل تجھے واپس دے دوں گا، جو پروفٹ ہوگا وہ میں رکھ لوں گا تاکہ واپسی پہ کھانا اپنے گھر والوں کے لیے لے جاؤں۔ اونٹ لے لیا، کوئی نظر آ رہا تھا بیچنے والا، اونٹ خرید لیا۔
پھر اس کو بیچ بھی دیا، پھر پیسے بھی لیے، اب تلاش کر رہے بندہ کدھر ہے، وہ کوئی نہیں ملا، تو پیسے لے کے یہ نہیں کہا چلو آئی دیہڑی لگ گئی، آئی موج لگ گئی، آج میں نے داؤ لگا۔ تربیت ایسی نہیں تھی، دیانتداری والی تربیت تھی۔ تو پیسے لے کر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، عرض کی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نانا جان یہ سارا معاملہ ہوا ہے، تو یہ پیسے ہیں، بندہ نہیں مل رہا، تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا بیٹے حسن، وہ جو کھانا لے کے تو بازار سے چلا تھا نا، تو جو تجھ سے کھانا مانگنے کے لیے آیا تھا وہ فقیر نہیں تھا، وہ بیٹے میرے پیارے وہ فقیر نہیں تھا، وہ تیری سخاوت کا امتحان لینے کے لیے اللہ نے جنت سے رضوان بلایا ہوا تھا کہ رسول اللہ کی آل اولاد بھی صدقہ خیرات کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ اور فرمایا جو اونٹوں کے باڑے میں تجھے اونٹ بیچنے والا ملا نا، وہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے، اور جس نے تیرا اونٹ خریدا وہ حضرت میکائیل علیہ السلام کھڑے تھے۔ فرمایا بیٹے یہ پیسے گھر لے جاؤ، یہ اللہ نے صدقے کا تحفہ عطا فرمایا تھا۔ یہ آپ کی اور آپ کے بچوں کی سخاوت تھی، ماں بھی سخی، بچے بھی سخی۔ پھر جب سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال مبارک کا وقت قریب آیا، اسماء بنت انیس یہ اس مقام پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ ویسے ان کے 3 نکاح ہوئے اسماء بنت انیس کے، پہلے یہ حضرت جعفر بن ابی طالب کی بیوی تھی، ان کے بعد ان کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق سے ہوا، پھر حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد ان کا نکاح علی المرتضیٰ سے ہوا۔ یہ عرب میں عورت جو ہے نا وہ بیوہ ہو جاتی تھی تو اس کو گھر میں نہیں بٹھا دیتے، کوشش کرتے تھے کہ ایک اگر اس کو شوہر فوت ہو گیا تو دوسری جگہ اس کا نکاح کرتے، وہ فوت ہو گیا تو اس کے ساتھ کر دیں، بندہ فوت ہو گیا تو کسی عورت کے ساتھ، اور اس کا عورت کا کسی اور بندے کے ساتھ نکاح کر دیا۔ یہ جو ہے نا گھروں میں بٹھائی رکھنا اور پھر اس کو گھر کا ملازم بنا دینا اور سارے خاندان کے بچوں کی وہ خدمت کری، کیونکہ وہ بیوہ ہو گئی تو اس نے مارا اپنے شوہر۔ معاشرے کے رسم و رواج بدلنے کی ضرورت ہے۔ طالبان آ گئے، کل کی میں نے خبر پڑھی ادھر، انہوں نے کہا 16 سال سے لے کے 45 سال کی عورتوں کی لسٹ تیار کرو۔ امریکہ نے جو ہماری عورتیں بیوہ کر کے گھر بٹھا دی، ہم سب کا دوبارہ نکاح کریں گے کہ کوئی عورت بے سر و سامانی کے عالم میں زندگی برباد نہ کر دے، بلکہ کسی شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارے۔ یہ اسلام کا کلچر ہے۔ اب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا علیل ہیں اور پتہ ہے کہ اب واپسی ہے، تو آپ نے اسماء بنت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب میں فوت ہو جاؤں گی تو کفن دفن اور جو تدفین ہے وہ کیسے ہوگی؟ تو چارپائی پہ تو میں نظر آؤں گی تو بے پردگی ہو جائے گی، فکر لگا ہوا کہ کہیں چارپائی پہ اٹھاتے ہوئے بھی کسی کی نگاہ نہ مجھ پہ پڑ جائے۔ اور ہماری قوم کی بیٹیاں آج زندہ بھی بے پردہ پھرتی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا وصال کر کے دنیا سے جا رہی تو کہتی چارپائی پہ بھی کسی کی میرے اوپر نظر نہ پڑے۔ انہوں نے کہا میں نے غیر عرب میں دیکھا کہ جب کوئی فوت ہو جاتی تھی ان کی خاتون تو نرم لکڑی اس کا شتیر بنا کے ڈھانپ دیتے، اوپر سے اوپر کپڑا ڈال دیتے، اندر پڑی ہوئی میت کی نظر آتی۔ محدثین نے لکھا اسماء بنت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات ان کو بتائی تو حضور کی وفات کے بعد یہ پہلا لمحہ تھا جب آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی کہ شکر ہے کہ میری وفات کے بعد بھی کسی کی نگاہ میرے اوپر نہیں پڑے گی۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ سخت تکلیف دہ بات ہے جو میں سنانے لگا، 2 ایونٹس نکاح اور مرگ، اس میں ہمارے ہاں پردہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ فوت ہو جائے، عورت فوت ہو جائے، دروازہ کھلا ہوا، جڑا مرضی ماما چاچا سیدھا پٹھا آ رہا ہے، گھر میں دیکھ رہا ہے، اندر داخل ہو رہا ہے، پر کوئی پوچھتا ہی نہیں اس سے تو کون ہے۔ اور شادی ہے، مامے دا منڈا، چاچے دا منڈا، تائے دا منڈا، پھوپھے دا منڈا، فلاں فلاں ادھر بدل ادھر ادھر سب آ رہے ہیں گھر، کہتے یہ اپنے ہی نہیں جی، یہ اپنے ہی نہیں، تو پھر پڑھنا کس سے ہے یہ تو بتاؤ۔ اس لیے اپنی شادیوں کو بھی درست کرنا چاہیے اور اپنی مرگوں کو بھی درست کرنا چاہیے۔ شادی کے معاملے میں بے پردگی نہ ہو، اور کوئی فوت ہو جائے تو بھی بے پردگی نہ ہو۔
اسلام نے عورت کو وفات کے بعد لپیٹ کے پردے کے ساتھ قبر میں کیا، تو اس کو زندگی بھی ایسی گزارنی چاہیے۔ تو یہ میں نے مختصر سا خاکہ سنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں اور بیٹوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے سیرت و کردار کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کا بڑا شکریہ، آپ نے بڑی محبت سے بات سنی۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہاں حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔